السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 495، مرکز نظام الدین اور مرکزیت، عالمی شورا کا ابراہ جیسا کردار، مرکز رائیونڈ کی بقا کا سامان، تبلیغ فنائیت کی طرف لے جاتی ہے، خودبینی انانیت کی طرف۔ ہر ذمہ دار کو حشر کے دن جواب دینا ہے۔ دعوتی کام اور اس کا سلوک۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ مرکز نظام الدین 100 سال سے الحمدللہ دعوتی فکر اور محنت مرکز نظام الدین کی اس چار دیواری سے شروع ہو کر ساتوں بر اعظموں میں پھیل گئی۔ کروڑوں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور ہوا۔ شیطان لعین کا کارنامہ۔ شیطان لعین نے بالآخر پاکستانی عالمی شورا کا چوغا پہن کر مرکز نظام الدین اور اس کی چار دیواری کو ویران کرنے اور اس کے فیض سے عالم کو محروم کرنے اٹھا، اور بڑے زور سے اٹھا، یہاں تک کہ دنیا کے چاروں طرف اس فتنہ خبیثہ کی تائیدی قصے پڑھے جانے لگے، اور دین کا رکھوالا دارالعلوم دیوبند اور اس کے مفتیان کرام اور ہندوستان کے مسلمانوں کی سیاسی جماعت جمعیت العلماء کے سربراہ حضرت مولانا ارشد مدنی مظلہ بھی اس فتنہ خبیثہ کے مدعا ہو گئے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ یلغار سب کو پچھاڑ کر رکھ دے گی اور سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا، اس لیے کہ اس شیطانی شورائیت کے موافقت میں روزانہ سینکڑوں فتوے مضامین میڈیا پر گشت کرتے تھے، یعنی 3 ماہ کی قلیل مدت میں فیجی آئرلینڈ سے لے کر شکاگو تک، اور ساؤتھ افریقہ سے لے کر ساؤتھ امریکہ کے پاناما بارباڈوس تک صرف شورائیت ہی شورائیت دکھائی دیتی تھی۔ امارت، مرکزیت وغیرہ دھندلا دھندلا سا خواب بن کر رہ گئے تھے۔ لیکن جس طرح اس امت کے رکھوالے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، فتنوں سے گھبراؤ نہیں، مخلصین کے اخلاص کی برکت سے بڑے بڑے فتنے بھسم ہو کر رہ جائیں گے۔ الحمدللہ اس مبارک ارشاد کا اثر 2 سال کے اندر ہی دیکھنے میں آ گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دنیا میں جتنی انقلابی نئی فکریں اور نئے طریقے رونما ہوتے ہیں، ان کی لنک اور کڑی سابقہ قوموں اور ان کے نامور لوگوں کے انقلابی طور طریقوں میں سے کسی نہ کسی انقلابی کے طریقے سے ملی جلی ہوتی ہیں۔ اس فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا کے طور طریقے اور اس کا دبدبہ اور اس کی خوفناکی اور اس کے عمائدین اور محرکین کے بیانات اور تشریحات کو ہم نے سابقین میں تلاش کرنا شروع کیا تو ابرہہ اور اس کی انقلابی مہم کے طور طریقوں اور اس کی پلاننگ اور پالیسیوں پر عمل کرتے ہوئے پایا۔ اب ہماری ایک ایک بات پر غور فرماتے چلیں گے تو اس تحقیقی مقالے سے 100% متفق ہوں گے انشاءاللہ۔ عیسائیت اور دین ابراہیمی میں عقائد اور نظریات کی جنگ۔ حبشہ کی مسیحی سلطنت اور حکومت یمن اور اطراف کے علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ حکومت باوجود عیسائیت کی تبلیغ و تشہیر کے یمنی عربوں کے دلوں سے دین ابراہیمی کی توحید اور عربی کلچر کو مٹا نہیں سکی تھی، اور یمنیوں کی جبین نیاز کو کعبہ شریف کی سمت سے موڑ نہ سکی تھی۔ بالآخر ارباب حکومت نے عیسائی مشنری کے ماہرین کے رائے اور اتفاق سے سیاسی داؤ پیچ کھیلنے شروع کیے، اور ایک سنگ دل اور جابر قسم کا آدمی جس کا نام ابرہہ ابن صباح الاشرم تھا، بحیثیت گورنر اسے یمن بھیجا۔ ابرہہ بن صباح الاشرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے نصف صدی قبل حبشہ کی عیسائی حکومت نے ابرہہ کو یمن کا گورنر اور حاکم مقرر کیا۔ عیسائیت کے مشن کو پھیلانا اور مستحکم کرنا اور یمن والوں کے ہدایہ اور نذرانے حبشہ کے بادشاہ کو بھیجنا ابرہہ کی ذمہ داری تھی۔
یمن کے لوگ عرب نسل سے تھے، بیت اللہ کی عظمت سے ان کے سینے معمور تھے، دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ ان کی ثبات قدمی کی بڑی وجہ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی عمارت تھی۔ عیسائیت کے علماء اور مشائخ نے حکومت کو تجویز پیش کی کہ اگر ہم چند کام کریں گے تو عربوں کے دل خانہ کعبہ سے پھر سکتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا کام بیت اللہ اور وہاں کے ماحول کی خامیاں بیان کی جائے تاکہ عرب یمنیوں کے دلوں سے خانہ کعبہ کی اور وہاں کے رہنے والوں کی عظمت دلوں سے نکال دی جائے۔ نمبر 2، بیت اللہ کے مکینوں کی عزت کو پامال کیا جائے۔ نمبر 3، مکہ کے ماحول کو پرفتن اور خراب بنا دیا جائے تاکہ لوگ وہاں جانے سے گھبرانے لگے اور کترانے لگے۔ ایک عرصے تک ایسا ہی کیا گیا اور خوب کیا گیا مگر کوئی کامیابی نہیں ملی، تو پادریوں اور حکمرانوں نے کانفرنس کی اور اس میں یہ بات طے ہوئی۔ چوتھی بات، نیا بیت اللہ بنایا جائے۔ ابرہہ کے لوگوں نے بیت اللہ جیسا گھر یمن میں تعمیر کیا اور اعلان کیا کہ طواف ہی تو کرنا ہے، اس لیے اس نئے گھر کا طواف کر لو، مکہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل تو طواف ہے، رب کی رضا ہے۔ پھر بھی یمنیوں نے بیت اللہ کو جانا نہیں چھوڑا۔ آخرکار پھر فیصلہ ہوا، یعنی پانچویں بات، کہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ ہی کو منہدم کر دیا جائے۔ ابرہہ نے اس بات پر لشکر کشی کر ڈالی اور بیت اللہ کو مسمار کرنے چلا۔ اللہ کے حکم سے ابابیل نے ابرہہ کا لشکر تباہ کر ڈالا۔ تنبیہ: فتنہ خبیثہ پاکستانی سیاسی عالم شورا نے ہر قدم پر ابرہہ والی سنت کو اپنایا اور مرکز نظام الدین کو ختم کرنے اور اسے ویران اور برباد کرنے کے لیے اسی سنت ابرہہ کو اپنایا۔ پہلا قدم مرکز نظام الدین کی اہمیت کو گھٹاؤ، اس پر عمل کیا گیا۔ جس طرح ابرہہ نے کعبہ کی عظمت گھٹانے کی محنت کی تھی اور مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم علی الاعلان یہ بات دہراتے رہے کہ اصل تو دعوتی محنت ہے، مرکز اصل نہیں۔ مرکز بنتے بھی ہیں، اجڑتے بھی ہیں، دمشق، بغداد، بخارا، سمرقند وغیرہ وغیرہ۔ نئے مراکز بنائے گئے، دہلی میں مسجد فیض الہی، بنگلور میں مسجد سلطان شاہ، بمبئی میں جوگیشوری مرکز، بلیک بن مرکز، بارہ بنکی، یو پی میں پروفیسر خالد صدیقی صاحب کے گاؤں میں، سورت مرکز گجرات، نیرول تھانہ لطیفہ۔ عالمی شورا والوں نے مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم سے کہا کہ نیرول مرکز میں صبح کی نماز کے بعد بیان کیا کیجیے جس طرح آپ مرکز نظام الدین میں کیا کرتے تھے، تو مولانا ابراہیم صاحب نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ نظام الدین مرکز ہے اور نیرول مرکز نہیں ہے۔ ابرہہ کا دوسرا قدم فتنہ خبیثہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا کے علماء نے مرکز نظام الدین کے خلاف بولنا شروع کیا۔ مثلا مرکز نظام الدین مرکز نہیں، وہ تو ایک موریثی درگاہ کے سوا کچھ بھی نہیں، اور اس کے مجاور الیاسی نسل ہیں۔ مرکز اصل نہیں، کام اصل ہے، مرکز بنتے بھی ہیں، اجڑتے بھی ہیں۔ یہ باتیں مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم کے بیانوں میں موجود ہیں۔ تیسرا قدم فتنہ خبیثہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا کا پلان تھا کہ نئے مراکز سے کامیابی نہیں ملی تو اصل مرکز یعنی مرکز نظام الدین ہی کو ختم کر دو۔ مرکز نظام الدین کے ڈھانے اور برباد کرنے کے لیے فتنہ خبیثہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا والوں نے رائے ون کے اجتماع میں عالمی شورا بنائی اور مولانا سعد صاحب سے دستخط کرنے کے لیے کہا۔ اگر مولانا سعد صاحب دستخط کر دیتے تو اسی دن مرکز نظام الدین کو تالا لگ جاتا تھا، اللہ نے بچا لیا۔ کرائے کے گنڈوں کو استعمال کیا جن پر مقدمے چلے، قانون نے ان گنڈوں کو سزا بھی دی اور مرکز میں داخل ہونے سے روک بھی دیا۔ ان کے واقعات کی ویڈیو کیسٹ بھی موجود ہیں۔ چوتھا قدم مرکز پر قبضہ کرنے کی کوشش۔ مرکز پر قبضہ جمانے کے لیے اس فتنہ خبیثہ عالمی شورا نے مولوی یاسین میواتی نامی فتین کو خریدا اور مرکز نظام الدین کے کمرہ نمبر 3 میں گھسا دیا اور کہا کہ تم مرکز سے ہرگز نہیں نکلو گے چاہے تمہاری جان ہی نکل جائے۔ بڑے جھگڑے کروائے، پولیس آئی، یاسین کو وہاں سے نکالا۔ یاسین بکاؤ نے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، بری طرح سے شکست سے دوچار ہوا اور اس یاسین پر مرکز میں داخلے پر پابندی بھی لگا دی گئی۔ پانچواں قدم مرکز کی شان اور عظمت کو ختم کر دو۔
اس بات کی کوشش کی گئی کہ مرکز نظام الدین کی عظمت کو ختم کر دیں۔ اس کے لیے بہت کچھ کیا گیا۔ مرکز کی عظمت کو ختم کرنے کے لیے مرکز کے امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی شخصیت پر حملے کیے گئے۔ کہا جانے لگا کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب کا عقیدہ، نظریہ، نہج سب کچھ بدل گیا اور 3 کتابیں لکھی گئی، مختلف زبانوں میں ترجمے کروا کر سارے عالم میں بانٹا گیا، فتوے جمع کیے گئے اور سارے جتن کر ڈالے۔ لطیفہ، فرنگیوں کی پالیسی ہمیشہ سے یہی رہی کہ کسی کتے کو ہلاک کرنا ہو تو پہلے اسے پاگل قرار دو، پھر اسے مار ڈالو۔ کوئی برا بھی نہیں مانے گا، البتہ خوش ہوگا کہ پاگل کتے سے نجات ملی۔ بالکل ایسی ہی پالیسی حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے لیے ان شورائی فرنگی دماغ والوں نے تیار کی تھی کہ حضرت جی کو بدعقیدہ اور گمراہ قرار دینے کے لیے دارالعلوم کے فتووں کی بھی ضرورت تھی۔ اس لیے رئیس المفتی مفتی ابوالقاسم صاحب دامت فیوزی ہوں اور مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری مدظلہ اور پھر ان فتووں کو ملکی سیاست کے سربراہ کی چھتر چھایا کی بھی ضرورت تھی۔ اس لیے صدر آدھی جمعیت العلماء حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کو بھی ساتھ ملا لیا۔ ان تمام مسالوں کو جمع کیا گیا اور پھر اس طرح سے یہ پالیسی رچی گئی کہ مولانا سعد صاحب کو گمراہ قرار دو اور مرکز سے نکال پھینک دو، پھر وہاں کے مقیمین کو چلتا کر دو اور مرکز پہ قبضہ کر لو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مرکز، اس کی مرکزیت، اس کے امیر اور امیر کی شورا کی حفاظت کی، اپنے بندوں کو توفیق دی اور انہیں منتخب کیا قسطیں، اور وہ بندے جو ہر معترض کے اعتراض کا معقول جواب دیتے رہے، تادم آخر دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آخر دارالعلوم کے مفتیان کرام کو اپنا جاگیردارانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے احکام جاری کرنے پڑے کہ مولانا سلمان صاحب مظاہری دامت برکاتہم اپنا مسودہ کہ جس میں مولوی سعد صاحب پر لگائے گئے ہر الزام کو مدلل طور پر رد کیا ہے، اس مسودے کو پیش نہ کیا جائے اور مولانا سعد صاحب کو بلا شرط اور بلا مراجع پیش کیے گئی رجوع پیش کرنے کی تلقین کی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شورائیت کی اس بیجا حمایت میں دارالعلوم دیوبند کی شان اور عزت بھی نیلام ہو گئی۔ مولانا ارشد مدنی صاحب مدظلہ کا بیان، جسے تاریخ میں کبھی نہیں بھلایا جائے گا، سماعت فرمائیے۔ یہ انتشار اس وقت ختم ہوگا جب مولانا سعد صاحب عالمی شورا کو تسلیم کر لے، اور یہ بھی فرمایا ثبوت اور مراجع جتنے چاہے پیش کر لیں اور کتنی ہی مرتبہ رجوع کر لیں، سب بیکار ہیں۔ جب تک پاکستان میں بنائی گئی عالمی شورا کو تسلیم نہیں کر لیں گے، اس وقت تک کچھ ہی بھی نہیں ہونے کا۔ تنبیہ، قارئین اور سامعین کرام فیصلہ فرمائیں۔ ایک طرف تو عالمی شورا کو بزور بازو تسلیم کروانے کی دھمکی اور دوسری طرف یہ ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ دارالعلوم اور مولانا ارشد مدنی اس قضیے میں غیر جانبدار ہے۔ ان دونوں دعووں میں سے سچا دعویٰ کون سا ہے اور جھوٹا دعویٰ کون سا؟ مولانا ارشد مدنی اور دارالعلوم کی یہی ضد اور ہٹ دھرمی نے بنگلہ دیش، برما، پاکستان، یورپ کے تبلیغی ایوانوں میں نہ ختم ہونے والا فساد برپا کیا ہوا ہے۔ ہم تبلیغی عوام مولانا ارشد مدنی سے عرض کرتے ہیں کہ غیر جانبداری کا معنی اور مفہوم کیا ہے، ہمیں سمجھا دیجیے۔ دارالعلوم اور جمعیت کی عزت اور ناموس جاتی رہی، باوجود اس کے کہ ہم نے ہماری قسطوں میں تبلیغی عوام سے ہمیشہ گزارش کرتے رہے ہیں کہ چند آدمیوں کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اپنے دارالعلوم کی معاونت کبھی نہ ترک کریں۔ ان کے بجٹ اور اخراجات کی ذمہ داری ہماری اپنی ہی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ہمارے سفرائے کرام کی بھرپور نصرت کی جائے، ہمیشہ کی طرح اور اس سے بھی زیادہ اکرام کی جائے۔ اس کے باوجود جو دراڑیں درمیان میں پڑتی گئی وہ مٹتی نظر نہیں آتی۔ دارالعلوم میں ایمرجنسی میٹنگ بلائی گئی۔ مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم نے ارباب دارالعلوم سے فرمایا کہ دارالعلوم سارے مسلمانوں کا رفیق بن کر کام کرتا آ رہا ہے، ہمارا کوئی رقیب نہیں ہے، لہذا مرکز نظام الدین اور مولانا سعد صاحب سے مصالحت ہو اور دارالعلوم کی ویب سائٹ سے مولانا سعد صاحب کی فائل کو ڈیلیٹ کیا جائے اور مرکز نظام الدین اور دارالعلوم ماضی کی طرح شیر و شکر کے مانند مل جل کر کام کرے۔ فتوے پر دستخط کرنے والے مفتیان کرام بھی دو رائے ہونے پر مجبور ہو گئے اور اس میٹنگ کے بعد آنے والے خطوط اور دستاویزات پر مفتیان دارالعلوم کی ڈھیر ساری دستخطوں کے بجائے اب صرف اور صرف 3 دستخطیں آنے لگی۔ مفتی ابوالقاسم صاحب، مولانا ارشد مدنی صاحب اور مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب۔
سچ تو یہ ہے کہ عالمی شورا والے اور ان کے حمایتیوں نے مرکز نظام الدین کو بند کرانے، اس کے مقیمین کو بدنام اور رسوا کرنے کے لیے کوئی لمحہ اور کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ مرکز رائے ونڈ کی حقیقت۔ رائے ونڈ مرکز تبلیغ کا عالمی مرکز کبھی تھا اور نہ اب ہے اور نہ کبھی رہے گا۔ رائے ونڈ مرکز تو دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح ایک ملک کا مرکز ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ عالمی سطح کا فیصلہ لینا رائے ونڈ مرکز والوں کا کام نہیں اور نہ ہی وہ لوگ اس کے مکلف ہیں۔ دنیا کا صرف ایک ہی تبلیغی مرکز ہے اور وہ مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد ہے۔ ایک ہی امیر ہے، حضرت جی مولانا سعد صاحب، باقی سب مامورین ہیں، چاہے وہ مولانا نذر الرحمن صاحب ہو یا پھر مولانا ابراہیم صاحب دیولہ۔ یہ سب لوگ کسی امور میں اپنی رائے تو دے سکتے ہیں لیکن فیصلہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ فیصلہ کرنے کا حق صرف اور صرف امیر محترم مولانا سعد صاحب اور ان کی شورا کو حاصل ہے۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عبد الوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ نے جو کچھ بھی کیا سو کیا، اب تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، مغفرت تامہ فرمائے، درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس عطا ہو۔ اب سب کچھ مولانا نذر الرحمن صاحب مدد اللہ پر موقوف ہیں۔ تبلیغ اور احباب تبلیغ کا بھلا چاہتے ہوں تو مرکز نظام الدین کی مرکزیت اور حضرت جی مولانا سعد صاحب کی امارت کو قبول کر لیں۔ ہم اس لیے آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کی شخصیت علم دین میں گہرائی اور تبحر رکھتی ہے اور آپ مایہ ناز اکابر علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی معذور اور مجبور اور محصور مرحوم حاجی صاحب والا رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے تو پھر اس آیت کا معنی ادھورا رہ جائے گا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اس لیے کہ ان سب فتنوں کا سدباب آپ ہی کو کرنا ہے۔ بڑے زمانوں کے بعد رائے ونڈ مرکز کی زمام تبلیغ ایک عالم دین اور ایک مخلص اللہ والے کے ہاتھ میں آئی ہے۔ اللہ آپ سے سیرت طیبہ والی دعوت محنت کو وجود بخشے۔ خدارا پاکستان کے مسلمانوں پر رحم کھاؤ، رائے ونڈ کو مرکز نظام الدین کے حوالے کرو اور عالم کے امیر کی توجہات کی اس وقت مرکز رائے ونڈ کو سخت ضرورت ہے۔ امیر ہی کی توجہ اور دعاؤں اور فکروں کی برکت سے رائے ونڈ مرکز میں خیر وجود میں آئے گا اور فرما برداری اطاعت کرنے والی شورا وجود میں آئے گی، سیاسی بازار بھسم ہوگا، نبوی فکریں گشت کرے گی، دعوتی نورانی ماحول عطا ہوگا، یہ سب اللہ تعالیٰ فراہم کریں گے۔ تبھی تو ملک کے چپے چپے میں ہدایت، للہیت، اخوت اور بھائی چارہ عام ہوگا۔ قتل و غارت، حول ہوس، تکبر اور انانیت کا جابرانہ نظام کمزور پڑے گا، بندے اللہ کے سامنے خلوص دل کے ساتھ جھکیں گے۔ یہی تو چاہا جاتا ہے کہ دعوت کی مبارک محنت سے ابھی تو مرکز رائے ونڈ جابر اور مکار لوگوں کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے۔ کوئی فرد آزادی کے ساتھ سانس بھی نہیں لے سکتا، کوئی کسی سے مل نہیں سکتا، کوئی مشورہ نہیں دے سکتا، ہر شخص اپنے سائے سے ڈرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک جاسوس لگا ہوا ہے۔ مرکز نظام الدین اور دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے مہمانوں پر دوران اجتماع 24 گھنٹے جاسوس لگے رہتے ہیں۔ یہ مرکز ہے دنیا میں امن و آتشی پھیلانے والے تبلیغیوں کا۔ تبلیغی اجتماع اور تبلیغی محنت کی روح تو عمومی مشورہ ہوتا ہے کہ عالمی اجتماع میں ملکوں سے آئے ہوئے ذمہ داروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مشورے میں لا کر بٹھایا جاتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، ان سے رسمی طور پر رائے لی جاتی ہے۔ 90 ملکوں کے ساتھی آئے تھے، کیا کسی دن دونوں اجتماع کے دوران کبھی عمومی مشورہ رکھا گیا جس میں 90 ملکوں کے ساتھی بھی شریک ہوئے ہوں؟ یعنی 300-400 آدمیوں نے مل کر امور اجتماع پر اور ان کے چلانے والوں کے بارے میں آداب مشورہ کی رعایت کرتے ہوئے ساتھیوں نے رائے دی ہو۔ بغیر مشورے کے اتنے بڑے اجتماعات سے آپ لوگ چاہتے کیا تھے؟ ذرا ہم بھی تو سنیں۔ مشورہ روح ہے دعوتی محنت کی اور آپ نے روح ہی کو ختم کر دیا تو اجتماع کی بھیڑ بھاڑ سے کیا فائدہ ہوگا؟ اجتماع کے شایع نشان جو جماعتیں گزشتہ 2 برس پہلے نکلتی تھی، ان 2 سالوں میں آدھی بھی نہیں نکلی۔ کبھی اس بارے میں سوچا بھی گیا؟ سارا مرکز غاصبانہ تسلط شدہ چھاونی بنا ہوا ہے۔ مخلصین سسک سسک کر رو رہے ہیں کہ کب مرکز آزاد ہو اور کب یہاں کا مافیا قبضہ ختم ہو۔ کوئی ڈھنگ کی شورا نہیں، کوئی کسی طرح کی آزادانہ رائے نہیں دے سکتا، سارے الٹے سیدھے کاموں کو حاجی صاحب کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ مولانا نذر الرحمن صاحب مظلہ کی ذمہ داری۔
مولانا نذر الرحمان صاحب مظلہ کا اولین فرض ہے کہ وہ مرکز نظام الدین اور مرکز ککرائل اور عالم کے ذمہ دار تبلیغی بزرگوں کے سامنے سب کے مشورے سے از سر نو خدا ترس بزرگوں کی شورا بنائیں اور سارا کام ان کے سپرد کر دے اور خود نگراں بن کر اصلاح فرماتے رہیں اور سب تقاضے مرکز نظام الدین سے لے کر ان کو اطاعت کے ساتھ پورا کریں۔ اس ترتیب پر ملک کے تبلیغی کام کی مرکز رائیونڈ کی اور ساتھیوں کی تربیت اور ترقی اور نصرت خداوندی موقوف ہے۔ اگر خدا نخواستہ بغیر کسی ترتیب قائم کیے دعوتی کام ایسے ہی سیاسی لوگوں کے ہاتھ کی کٹ پتلی بنا رہا تو عند اللہ جواب دہی مشکل ہو جائے گی اور مرکز میں کام کے ساتھیوں کے درمیان جو خانہ جنگی پیدا ہوگی اس کی تمام تر ذمہ داری بھی آپ کے سر آئے گی۔ برطانیہ میں نئی شورا۔ اللہ تعالی ہمارے تینوں بزرگوں حاجی بستان صاحب، حاجی شبیر داجی صاحب اور حاجی عبد المقیت صاحب کا سایہ تا دیر سلامت رکھے کہ حضرت جی رابع مولانا سعد صاحب کی اجازت سے برطانیہ کے شورا میں مزید ساتھیوں کو شامل کر کے 24 ساتھیوں کی عظیم شورا ترتیب دے ڈالی۔ شورا والوں کو اللہ تعالیٰ خوب نوازے کہ من وعن ایسے ہی دعوتی کام کو لے کر چلتے رہے جیسے اس کا حق ہے۔ دیکھو ہمارے شورا والے ساتھیوں میں کتنی للہیت ہے، کسی نے بھی کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ مجھے شورا میں شامل کرو، ناموں کے اعلانات تک کسی کو بھی وہم و گمان تک نہ تھا کہ اس کا نام شورا میں شامل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، بڑے اسی طرح کے مخلص ہوتے ہیں اور یہی ریت رہی دعوتی مراکز کی۔ مخلص داعی جیسے جیسے عمر رسیدہ ہوتا ہے اس میں صفت فنائیت بڑھتی ہی جاتی ہے، یعنی وہ سب کاموں کا کرنے والا فاعل حقیقی اللہ ہی کو مانتا ہے اور اپنے دینی اور دنیاوی کاموں کو اللہ کی طرف سے ہوتا ہوا دیکھتا ہے۔ اس کیفیت کی لاج رکھتے ہوئے باری تعالیٰ کبھی کبھی دکھا بھی دیتے ہیں کہ ہاں ہاں ہم ہی نے کیا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جب تو نے تیر پھینکا تو دراصل تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ یہ بہت گہری بات ہم نے چھیڑ دی ہے، اس لیے کہ ہمارے قارئین کرام میں اس طرح کے بعض احباب بھی ہیں۔ بہرحال سالک اپنے ہر کام میں اپنے وجود کا ہر طرف سے انکاری ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ میوات کے اجتماع سے لوٹے اور حسب معمول مشورے کی بیاض دیکھی۔ مشورے میں حضرت کے ذمے 2 امور تھے۔ حضرت ناراض ہو گئے، روتے ہوئے آواز بدل گئی، تم لوگوں نے میرے لیے امور کیوں طے کیے؟ میں تو اس قابل ہوں ہی نہیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کام کرنے والے تو تم لوگ ہو۔ اکابرین کی آنکھیں نم ہو گئی۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی رو پڑے۔ میں اور مولوی احمد گودرا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنکھا جھیلتے تھے۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مولویو دیکھو، یہ حضرت جی کی صفت فنائیت کی معراج تھی۔ تنبیہ، یاد رکھے معظم اور محترم کام ہے، انسان نہیں۔ انسان اس وقت معظم ہے جب وہ کام کے تقاضے پورے کر رہا ہو۔ انسان کی عظمت محدود ہے، دعوتی کام کی عظمت کی کوئی حد نہیں۔ میں یہ باتیں کیوں لکھ رہا ہوں؟ اس لیے لکھنا پڑتا ہے کہ برائی پر نکیر نہ کرنا مداہنت ہے، اس میں داعی کی ہلاکت ہے، قوموں کی تباہی ہے۔ بہرحال ہم دکھ کے ساتھ لکھتے ہیں، تڑپ اس بات کی ہے ہر آنے والے کو دعوتی کام کے میدان صاف ستھرا ملے۔ ہم دل سے مخلص اور دعاگو ہیں، اللہ ہماری سب کی تربیت فرمائیں اور کوتاہیوں کے بخشے۔